بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک برائی بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کے اچھے کام کی تحسین نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے، بلکہ تنقید کرتے ہیں اور بدگمانی سے ہم کام لیتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ نے فرمایا حسن ظن عمدہ عبادات سے ہے، لیکن ہمارے یہاں حسن ظن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم اچھا اگر کوئی کام کر دیں ہمارے یہاں تو ہم اس کے کاموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، اس کی نیتوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ابھی حالیہ دنوں حق خطیب کے خلاف جو اقرار الحسن نے کام کیا، اس کے باطل افکار کو بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا، تو ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ویوز کے لیے تھا، یہ سب فیم کے لیے ہے، یہ شہرت کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ختم نبوت کے مشن کے خلاف کام کیا۔ یہ الزامات بھی معاذ اللہ لگائے گئے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، اگر اقرار الحسن نے یہ ویوز کے لیے بھی کیا، شہرت کے لیے بھی کیا، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے ذریعے جو کام ہوا، یعنی ایک جعلی پیر کو، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ کر معاذ اللہ عورتوں کو مس کر رہا ہے اور غلط طریقے سے دم کر رہا ہے اور باطل افکار گویا کہ پھیل رہے ہیں اس کے ذریعے، وہ شخص ایکسپوز ہو گیا۔ یہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً کام تو اچھا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے، یہ تو بندے کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس کام کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک حق خطیب کے باطل نظریات کا معاملہ ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، حق خطیب جیسا جاہل شخص جو پیر بنا بیٹھا ہے، اس کے باطل افکار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، جبکہ فسق و فجور اور حرام امور میں وہ شخص مبتلا ہے۔ کئی ایسے حرام امور ہیں جس میں وہ مبتلا ہے، مثال کے طور پر عورتوں کو دم کے معاملات میں مس کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے تو مردوں سے ہاتھ ملاتے تھے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے، لیکن عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ یہ شخص پیر بنا بیٹھا ہے، عورتوں کو مس کر رہا ہے۔ اور دوسرا غلط کام یہ ہے کہ یہ تصویر پر دم کر کے دیتا ہے۔ تصویر کی حرمت پر رسول اللہ کے کئی فرامین موجود ہیں، لیکن معاذ اللہ یہ رسول اللہ کے ان فرامین کے خلاف تصویر پر باقاعدہ دم کر کے دیتا ہے۔ میں نے مستقل ویڈیو اس پر بنائی ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، جس پہ میں نے تمام امور کو وہاں ذکر کیا ہے۔ تو تصویر پر دم کر کے دیا جائے گا، ہماری جاہل عوام تصویر کے معاملات میں غلو کرے گی، تصویر کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، گھر میں اس کو ٹانگ دیں گے۔ یہ تمام اشد حرام امور میں سے ہے اور یہ تصویر پر دم کر کے دے رہا ہے۔ اس طرح اپنے کرتبوں کو، اپنے شعبدہ بازیوں کو اور جادوگری کو یہ کرامات کا نام دے رہا ہے۔ کرامت کا ایک شریعت کے اندر کانسیپٹ ہے، یہ ایک اسلام کے نظریات میں سے ہے، وہ اس کو اپنے شعبدہ بازیوں کو کرامات کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے کئی حرام امور اور کئی چیزوں کو یہ اسلام کا نام دے رہا ہے اور گویا کہ اسلام کے نام پہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو آج جب اس کو اگر فیم مل جائے گا، اس کو لوگوں کی نظر میں یہ پروموٹ ہوگا، یہ حق خطیب جعلی پیر، تو لوگ اس کے ذریعے اسلام کو دیکھیں گے کہ یار یہ اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہے، اور جب اس کے قریب آئیں گے تو اس طرح کے باطل چیزوں کو اسلام کا نام دیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو ایکسپوز ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری اس چیز کی بھی وضاحت کرنی ہے، ابھی اقرار الحسن صاحب جب حق خطیب کے اس اڈے پر گئے اور وہاں پر جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں یا جس کے بارے میں وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بار بار اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی کرامات ہمیں دکھائیں، آپ نے جو اپنی چیزوں، اپنے ان معاملات کو کرامت کہا، ہمیں کر کے دکھائیں، اگر دکھا دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ جہاں تک حق خطیب کا تعلق ہے تو اس کی کرامات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ کوئی کرتب دکھا بھی دے تو اس کو ہم جادو کہہ دیں گے، اس کو ہم فراڈ کہیں گے، نظر بندی کہیں گے، لیکن کرامت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کرامت کا تعلق تو اہل اللہ سے ہے، اولیاء سے ہے، اہل تقوی سے ہے۔ تو یہ تو تقوی سے قریب ہی نہیں ہے، کئی فسق و فجور کے امور میں یہ شخص مبتلا ہے۔ جہاں تک کرامت کا تعلق ہے تو کرامت کے حوالے سے جو اس گفتگو سے ایک عوام الناس میں غلط چیز جا سکتی ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کرامات دو طرح کی ہیں۔
کچھ کرامات وہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کے اولیاء کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور کچھ کرامات وہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کے اولیاء کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا تھا، جس کو حضرت زکریا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا اور پوچھا یہ کہاں سے آئے، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت خبیب صحابی رسول کی کرامت موجود ہے کہ مشرکین نے ان کو جب قید کر دیا تو ایک مشرک شخص جب ان کی طرف آیا اور دیکھا تو قید کے اندر، جبکہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید میں ہے، کوئی شخص وہاں کھانا پہنچانے والا موجود نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں انگوروں کے خوشے ہیں اور موسم بھی وہ ہے جو انگور کا نہیں ہے، پھل نہیں تھے اس وقت، آپ کو اللہ کی طرف سے وہ پھل نصیب ہوئے، تو اس میں ان کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اکرام کیا اور ان سے یہ کرامات کا صدور فرمایا۔ فاعل حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے اور ہے ہی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ امور ان کے افعال سے صادر فرما دیتا ہے جس کے ذریعے عوام الناس کے اندر ان اہل تقوی کی، شریعت کے اتباع کرنے والوں کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ لیکن کچھ کرامات وہ ہوتی ہیں جن میں اللہ کے اولیاء کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بہن کا کسی عورت سے تنازع ہوا، جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے سامنے والی عورت کے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ معاملہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس کی بہن کے بھی دانت توڑے جائیں گے بطور قصاص کے۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا خدا کی قسم ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور سید عالم نے فرمایا انس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بطور قصاص ان کے دانت توڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وہی لوگ آ گئے جن خاتون کے دانت توڑے گئے، ان کے وارثین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم قصاص معاف کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کئی سلف صالحین کی کرامات موجود ہے کہ وہ زبان سے کوئی کلمات نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ سب چیزوں کا خالق، مالک سب اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کرامات کا صدور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اجسام سے، ان کے افعال سے صادر فرماتا ہے، اور اس طرح ان اللہ کے اولیاء کی، اہل تقوی کی عظمت لوگوں میں اجاگر فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، اگر اولیاء قصد و ارادہ فرمائے اور اللہ نہ چاہے تو کرامات کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی سامنے رہنا بہت ضروری ہے، اس بات کی وضاحت بہت ضروری تھی۔ اور آخری بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو لے کر سوشل میڈیا پر جو فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو کفر و شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، میں اقرار الحسن صاحب سے اس بارے میں بھی عرض کروں گا کہ اس معاملے پر بھی گفتگو کریں کہ کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے، کسی کو کافر کہا جا رہا ہے، فرقہ واریت کے جو معاملات چل پڑے ہیں اس پر بھی گفتگو فرمائے۔ یہ بڑے حساس معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر، اگر وہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹ کر آ جائے گا۔ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، لیکن کفر و شرک نہیں ہوتے، ہم اس کو کفر و شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ میں عوام الناس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان معاملات میں نہ پڑیں، اہل علم کی طرف، اہل فتویٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی چیز کفر و شرک ہے تو اس کو کفر و شرک کریں۔ بہت سے امور کفر و شرک نہیں ہوتے، عوام الناس اپنی اٹکل پچھو سے یہ معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کفر و شرک سے، گمراہی سے، تمام حرام امور سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔